بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ان تمام صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پاکیزہ پروگرام میں مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ آج مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو پر بولنا ہے جو قرآن میں آیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا دنیا کے لیے بلیسنگ بنا کر، بلیسنگ۔ دیکھیں، یہ جو رحمت یا بلیسنگ کا معاملہ ہے یہ کوئی مسٹیریس معاملہ نہیں ہے، یہ ریشنلی انڈرسٹینڈیبل معاملہ ہے۔ پوری طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس اعتبار سے آپ دنیا کے لیے رحمت یا بلیسنگ تھے۔ دیکھیے، پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں میں ایک واقعہ عرض کروں کہ میں لکھنؤ میں تھا 1965 میں۔ وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو اپنے کو اچھی سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ محمد کا کریڈٹ کیا ہے ہسٹری میں، کیا رول ہے ان کا ہسٹری میں۔ ان کے نزدیک کچھ رول نہیں تھا۔ تو میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ان سے ہوئی تھی، اور دوسری بات ہے، دیکھیے ہم سب کا اور سارے انسانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا پروفٹ چاہیے جس کی جو ہسٹوریکلی کریڈٹ قابل جو ہسٹوریکلی مسترد حیثیت رکھتا ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے، لیکن ان کی ہسٹری نہیں بنی، کسی بھی پیغمبر کی ہسٹری نہیں بنی۔ یہاں تک کہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری جو پیغمبر تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے، لیکن ان کے بارے میں ایک کتاب میں نے پڑھی جس کا نام ہے، اس کا ٹائٹل ہے ہسٹوریکل جیزس۔ یہ موٹی سی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ جس کرائسٹ کو دنیا مانتی ہے وہ ایک میٹر آف بلیف ہے، میٹر آف ہسٹری نہیں ہے۔ چنانچہ باٹرسن نے کہا کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل، یعنی یہ امر بھی مشتبہ ہے کہ کیا واقعتاً حضرت مسیح کا کوئی وجود تھا تاریخی اعتبار سے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبر بھیجے، ہم سب پہ یقین رکھتے ہیں اور سب کو ہم اللہ کے پیغمبر مانتے ہیں، لیکن جہاں تک ہسٹری کا سوال ہے، ہسٹری جو انسان کے لیے ایکسیپٹڈ چیز ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے صرف ایک ہی پیغمبر کا نام لیا سکتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ ایک اورینٹلسٹ نے لکھی ہے بات کہ محمد واز بورن ود ان اے فل لائٹ ہسٹری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی پوری روشنی میں پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسٹوریکل پیغمبر بنا دیا تاکہ دنیا کو آپ کے بارے میں شک نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے۔ ہم کو ہدایت چاہیے، ہم کو ہدایت نامہ چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سارے فلاسفرس، سارے ریفارمرس یہ بتانے میں ناکام رہے کہ انسان کے لیے ہدایت نامہ کیا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ پیغمبر کا جو معاملہ تھا وہ وحی پر مبنی تھا، ریویلیشن پر مبنی تھا۔ تو پیغمبر یہ بتا پائے کہ انسان کے لیے صحیح گائیڈنس کیا ہے جو کریٹر کو مطلوب ہے۔ تو ہر پیغمبر نے یہ بتایا، اور آخر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ تو اس کا جو
جو آپ پر وحی اتری تھی اس کا ایک محفوظ ایڈیشن قرآن کی شکل میں پریزرو ہو گیا. ایک ہی کتاب ہے مذہبی کتابوں میں جو قرآن ہے جو پریزرو بک کی حیثیت رکھتی ہے. تو میں نے ایک صاحب کا پڑھا ایک کتاب, ان کا نام تھا ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیائے. وہ بنگالی تھے, تو بہت بڑے اسکالر تھے, وہ بہت سی زبانیں جانتے تھے, لیکن وہ سچے سیکر تھے, وہ سچے سیکر. تو انہوں نے سارے مذہبوں کو پڑھا. آخر میں انہوں نے اسلام کو پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا. تو انہوں نے کتاب لکھی کہ میں نے پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کتاب میں ایک بہت ہی تھرلنگ اسٹیٹمنٹ کا ہے, ان الفاظ میں ہے کہ جب رسول اللہ کو پا لیا انہوں نے, تو لکھتے ہیں کہ او واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل اے ٹرولی ہسٹوریکل پرافٹ ٹو بلیو ان. یہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی رحمت ہونا کہ دنیا کو ضرورت ہے ایک پیغمبر کی, لیکن انہیں ایسا پیغمبر نہیں مل رہا تھا جو ہسٹوریکلی کریڈیبل ہو, تاریخی اعتبار سے معتبر ہو, جس پر شک نہ کر سکے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے پیغمبر کی صورت میں بھیجا. آپ کی پوری ہسٹری موجود ہے, کیسے آپ کی پیدائش ہوئی, کیا آپ کا کارنامہ تھا, کیسے کیسے آپ کے اصحاب بنے, وہ ساری ہسٹری پوری طرح محفوظ ہے. مثال کے طور پر ایک ہی کتاب میں اگر پڑھیں البدایہ والنہایہ. البدایہ والنہایہ کا مطلب ہے شروع سے آخر تک, یعنی پورا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور صحابہ کا زمانہ ہے, اس کے بعد کا جو زمانہ ہے, وہ ساری کے ساری انہوں نے اس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا. ایسی بہت ساری کتابیں. تو آپ کی پوری تاریخ محفوظ ہے, اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کا پیغمبر تھا. اس طرح ہم اللہ کی ہدایت کو جاننے کے لیے آپ کو ذریعہ سمجھ سکتے ہیں پورے یقین کے ساتھ. تو ایک بات یہ ہوئی. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ سارے فلاسفر, سارے ریفارمرز کا ایک ہی کنسرن تھا, یہ جاننا کہ واٹ از دا پرپز آف لائف. انسان جو پیدا ہوا ہے کیوں پیدا ہوا, کیا اس کا مقصد ہے, اس کو جاننا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سارے فلاسفرز, سارے ریفارمرز فیل ہو گئے. وہ جان نہیں سکے کہ اللہ تعالیٰ کا جس نے پیدا کیا اس کا کریشن پلان کیا ہے, اس کی کس لیے انسان کو بنایا دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کر دیا, اور قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ, یہ بتانا. پہلی ایک ہی کتاب ہے دنیا میں, ایک ہی کتاب ہے جو محفوظ ہے. کوئی دوسری کتاب اس آسمان کے نیچے نہیں ہے جو انسان کو یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی خالق کا, کریٹر کا اس کریشن پلان آف کیا ہے, وہ کیوں پیدا کیا انسان کو اس نے. اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ اس کو اللہ کی رحمت ملے, اس کو جنت میں داخلہ ملے, وہ ابدی نعمتیں اس کو حاصل ہوں. لیکن اس دنیا میں جو رکھا گیا ہے وہ ٹیسٹ کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے, ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یہاں پر انسان اپنے آپ کو بتا رہا ہے اپنے عمل سے, اپنے قول سے, کہ وہ آخرت میں جب کہ فیصلہ ہوگا افراد کا اور قوموں کا, تو اللہ کی میزان میں اس کا درجہ کیا قرار پائے گا. یہ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دنیا ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. دیکھیے اس دنیا کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے لوگوں کو کہ دنیا میں کیوں ایسا ہے کہ انسان کی ڈیزائر فلفل نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے بہت سے ڈیزائر کے ساتھ, بہت سے اسپیشلز ہوتی ہیں, اس کی بہت سی تمنائیں ہوتی ہیں, لیکن ہر انسان اس طرح دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی. ابھی آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ ایک امریکہ کا ایک بہت بڑا دولت مند آدمی جس کے پاس $800 ملین کا ایسٹ تھا, $800 ملین, اس نے سوسائڈ کر لیا. کیونکہ اس کی سوسائڈ کرنے کی وجہ کیا تھی, اس کی عمر 80 سال ہو چکی تھی,
اور اس کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, بیماریاں ہوئیں, اور اس کو پریشانیاں ہوئی, تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ $100 ملین میں کیا کروں, کیونکہ میری جو تمنا تھی کہ مجھے فلفلمنٹ ملے, مجھے اچھی صحت والی زندگی ملے, وہ سب جو مل نہیں رہا ہے. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں یہ سب چیز تم نہیں پاؤ گے, وہ تو آخرت میں ملے گی, جنت میں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو گیا انسان کے لیے ہیبیٹاٹ کے طور پر پیدا کیا. یہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, اصل جگہ جہاں کہ ہمیں ہماری ایسپریشنز, ہماری تمنائیں, ہماری ڈیزائر پوری ہوں, ہم کو فلفلمنٹ ملے, وہ صرف جنت ہے, آخرت ہے. یہ انسان کو پتہ نہیں تھا, اسی لیے لوگ سوسائڈ کرتے رہے, اسی لیے لوگ فرسٹریشن میں جیتے رہے. میں نے ایک بات انٹرنیٹ پر نکالا کہ دنیا میں جب ٹاپ کے جو کہا تھا سپر اچیورس جب مرے تو کس حال میں مرے, وہ ان کی فائنل جو ڈیز تھے وہ کیسے تھے ان کے. تو 402 آدمیوں کا جو بہت ہی سپر اچیورس کا درجہ ملا ان کو, سب کے سب ملے ڈسپیئر میں, فرسٹریشن میں, کیونکہ انہوں نے چاہا تھا وہ ملا نہیں, وہ فلفلمنٹ حاصل نہیں ہوا ان کو. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ فلفلمنٹ کی جگہ تو آخرت ہے, وہ تو جنت ہے, وہ تو پیراڈائز ہے. یہ بات انسان کو معلوم نہیں تھی, یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے انسان کو بتائی اللہ تعالیٰ نے. پھر دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان ایک رول ماڈل چاہتا ہے. ہم بہت سی اچھی باتیں جانتے ہیں, لیکن ان اچھی باتوں کو کسی نے پریکٹس کیا ہو, اس کی حیثیت ایک رول ماڈل کی ہو, وہ کون ہے؟ تو پوری ہسٹری میں ایک ہی رول ماڈل ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو لوگ پیش کر سکیں کہ اس کی زندگی میں دیکھ لو تم, سچائی کیا ہے, ایمانداری کیا ہے, اور اچھی طرح لوگوں سے ڈیل کرنا کیا ہے, اور جسٹس کیا ہے. ان سب باتوں کو جاننے کے لیے اگر آپ چاہیں کہ کوئی پرسنالٹی ہو, کوئی انسان ہو جو ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہو, تو وہ کوئی بھی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک ہی انسان ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں کہ ہم نے, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا کی رحمت بنا کر بھیجا, بلیسنگ بنا کر بھیجا, تو وہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذریعے سے دنیا کو اللہ کی گائیڈ بک ملی, آپ کے ذریعے سے دنیا کو اللہ کی محفوظ کتاب ملی, آپ کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوا کہ دنیا میں کیوں پیدا کیا انسان کو, کیا پرپز ہے لائف کا, ہم کیوں پیدا ہوتے ہیں, کیوں مر جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, یہ پوری تاریخ کے بارے میں ایک عجیب غریب تبصرہ ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ ضرور مرنا ہے اس کو, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے بہت بڑا دولت مند ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, سب کو بہرحال موت آتی ہے. کوئی 70 سال جیتا, کوئی 80 سال, کوئی 90 سال بس. اور ابھی میں نے پڑھا ایک آرٹیکل میں, تو معلوم ہوا کہ ایوریج لائف ہے انسان کی وہ 60 ایئرس ہے, سمجھ لیں کہ تقریباً 70 سال ایوریج لائف. تو 70 سال میں انسان مر جاتا ہے, کیسی عجیب بات ہے. ہر آدمی چاہتا ہے جینا, ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اٹرنل لائف ملے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے, مجھے ایکسیڈنٹ نہ ہو, مجھے بڑھاپا نہ آئے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے, لیکن ملتی نہیں کسی کو. تو انسان کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا کہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. تو پہلی بار قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس لیے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا نقشہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق یہی ہونا ہی ہونا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے مستقل طور پر نہیں بنائی گئی انسان کو رہنے کے لیے, یہ تو ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے, یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, دارالامتحان ہے یہ. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے فرشتوں کے ذریعے سے, ہر انسان کے قول کو, عمل کو, اس کے معاملات کو, ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے. وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو ہر انسان کے ریکارڈ کے مطابق کیا ہوگا, آخرت میں فیصلہ ہوگا.
اور اس کے بعد جو جس کا ریکارڈ برا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جس کا اچھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ بات انسان کو معلوم نہیں تھی. کوئی کتاب ایسی نہیں تھی دنیا میں جس میں پڑھ کر آدمی جان سکے کہ کریٹر کا منصوبہ تخلیق کیا ہے، کریٹر نے کیوں مجھے پیدا کیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے آپ تو پیدا نہیں ہوتا، کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو کسی پیدا کرنے والے کے ذریعے سے ہم دنیا میں وجود میں آتے ہیں. تو اس پیدا کرنے والے کا منشا کیا ہے، کیوں یہاں رکھا ہے؟ تو سارے فلاسفرز، سارے جو تھنکرز ہیں وہ اس پہ حیران تھے کہ انسان جو آتا ہے اور 70 سال میں بڑھ جاتا ہے اور اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی، اس کی ڈیزائر پوری نہیں ہوتی، فلفلمنٹ اس کو حاصل نہیں ہوتا، تو کیا مقصد ہے انسان کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے انسان کو بتایا گیا کہ انسان پیدائشی طور پہ ایٹرنل بینگ ہے، یعنی ہم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اب ہمیں ہمیشہ کے لیے زندگی دے دی. لیکن جنت میں داخلے کا جو معاملہ ہے وہ جنت میں داخلے کا معاملہ ہوگا، ٹیسٹ پر ہوگا. یہاں میں ایک بات اور کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو آپ جانتے ہیں کہ جنت میں رکھا. پہلے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اس چیز کو، لیکن ایک شرط تھی وہاں پر. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم کو ان کی اہلیہ حوا کو لا تقربوا هذه الشجرہ، وہاں پر ایک فاربڈ ٹری تھا، ایک شجر ممنوع تھا کہ اس کے پاس نہ جاؤ، اس کا پھل مت کھاؤ. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان سے یہ مطلوب تھا، یعنی انسان کو اللہ نے پوری آزادی دی تھی، پورا فریڈم آف چوائس دیا اس کو، مکمل آزادی. لیکن یہ کہا کہ تم کو اپنی آزادی کو مس یوز نہیں کرنا ہے، آزادی کو پراپر طریقے سے استعمال کرنا ہے، اسی میں تمہارا امتحان ہے. تو لیکن ایسا ہوا کہ وہاں پر آدم نے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا تو پھر ان کو جنت سے نکلنا پڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ابتدائی منصوبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت ہی میں داخل کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبہ بنایا کہ انسان کو ٹیسٹ پر رکھا جائے، اور جو یہ اس ٹیسٹ میں صحیح ثابت ہو کہ اپنی ملی ہوئی آزادی کو صحیح استعمال کرے، مس یوز نہ کرے، اس کے لیے جنت ہو، اس کے لیے دنیا میں ہم کو ڈال دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک طرف تو دیکھیے ہم کو عقل دی ہے، فطرت دی ہے، سمجھ دی ہے، ضمیر دیا ہے، اور کائنات میں اتنی نشانیاں دی ہیں. ان ساری چیزوں کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں حقیقتوں کو. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، یعنی بے شمار پیغمبر بھیجے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. کیوں؟ مزید بتانے کے لیے، مزید اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو بتا دیا جائے پیغمبروں کے ذریعے سے کہ سچائی کیا ہے، کس اعتبار سے آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی، کس اعتبار سے انہیں وہاں جانچا جائے گا. تو گویا کہ جنت میں داخل اب جو ہوگا وہ سلیکشن کی بنیاد پر ہوگا، جنرل بنیاد پر نہیں ہوگا، سلیکشن کی بنیاد پر. جس کو سلیکٹ کیا جائے گا اس کو جنت ملے گی. یہ سب باتیں انسان کو معلوم نہیں تھی. آپ قرآن میں پڑھ کر جانتے ہیں کہ سب باتیں جب پڑھ لیتے ہیں آپ، لیکن آپ قرآن سے باہر دیکھیے تو کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے معاملہ، پیدا یعنی پرپز آف لائف کیا ہے، خالق کا کریشن پلان کیا ہے، یہ سب پتہ نہیں تھا کسی کو. قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں یہ باتیں بتائی گئی، اور پھر اللہ نے خصوصی اہتمام کیا کہ وہ محفوظ ہو جائے. تو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے آسمانی کتابوں میں جو جس کی پریزرو بک ہے، پریزرو بک. میں آپ کو ایک مثال دوں، یعنی انسان چاہتا ہے، خالق کی تلاش کرتا ہے، خالق کون ہے میرا، خالق کی تلاش. تو آپ جانتے ہیں کہ یعنی سارے لوگ، یعنی کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہوگا جو خدا کو نہ مانتا ہو کسی نہ کسی روپ میں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خدا کا کوئی واضح
کانسیپٹ موجود نہیں تھا. کوئی کہتا تھا خدا ایک ہے, کوئی کہتا دو ہے, کوئی کہتا تین ہے, کوئی کہتا کہ نیومرس گاڈ ہے, کوئی کہتا تھا کہ خدا پیدا کر کے الگ ہو گیا ہے, اب دنیا اپنے آپ چل رہی ہے. یہ طرح طرح کے کانسیپٹ. تو واضح کانسیپٹ خدا کا کیا ہے یہ انسان کو پتہ نہیں تھا. یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتایا. میں ایک بار لندن گیا تو وہاں ایک بہت ہی پڑھے لکھے کرسچن سے ملاقات ہوئی, تفصیل سے بات ہوئی ان سے. انہوں نے بتایا کہ عام طور پر کرسچن کا حال یہ ہے کہ وہ کنفیوژن میں جیتے ہیں. کنفیوژن کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ کرسچن کے ہاں جو کانسیپٹ ہے خدا کا وہ ہے ٹرینٹی, یعنی تثلیث. تثلیث کا مطلب کیا ہے؟ تثلیث کا مطلب یہ نہیں کہ تین, بلکہ 3 in 1 1 in 3. 3 in 1 1 in 3. یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے کہ خدا تین بھی ہے اور ایک بھی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دادا پاگل ہو گئے تھے کیونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے خدا ایک بھی ہو تین بھی ہو. ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو معاملہ ہے کہ باپ بھی زندگی پر کنفیوژن میں رہے. خود اپنے بارے میں بتایا کہ میں بھی کنفیوژن میں تھا. پھر انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اسلام قبول کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ میجارٹی کرسچنز کی ایسی ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ خدا ایک بھی ہو تین بھی ہو. تو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ایک معمہ ہے. تو یہی یعنی گویا کہ انسان کی دیکھیے انسان کی فطرت میں انٹرووون ہے خدا کا کانسیپٹ, کریٹر کا کانسیپٹ. انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے, اپنے نیچر کے اعتبار سے, اپنے پورے وجود کے اعتبار سے اپنے خالق کو جاننا چاہتا ہے, اپنے مالک کو جاننا چاہتا ہے. لیکن کوئی ایک کتاب ایسی دنیا میں نہیں ہے جو بتائے کہ خالق کو کے بارے میں کہ وہ کیا ہے اس کا معاملہ. طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کی باتیں. تو کلیئر کٹ اور کانسیپٹ خدا کا صرف قرآن میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے ہم کو ملا. تو ایک کتنی بڑی گفٹ ہے, کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ سارے انسان چاہتے ہیں کہ میں خدا کو پاؤں, لیکن خدا کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں, کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں. یہی دلی یونیورسٹی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مسلم طالب علم نے, وہاں ایک کرسچن پروفیسر تھے, انگلش پڑھاتے تھے وہ. تو انگلش پروفیسر جو تھے کرسچن, تو ان سے پوچھا مسلم طالب علم نے کہ سر یہ ٹرینٹی کیا چیز ہے؟ ٹرینٹی کیا چیز ہے؟ یعنی تین بھی اور ایک بھی. ٹرینٹی کا مطلب ہے کہ خدا تین بھی اور ایک بھی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, یعنی میتھمیٹیکلی اٹ از ناٹ انڈرسٹینڈیبل. تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ اف یو آسک آئی ڈونٹ نو, اف یو ڈونٹ آسک آئی نو. آپ غور کیجئے کہ کتنی عجیب ہیلپلیس حالت تھی, ہیلپلیس ہو رہے تھے لوگ کہ اف یو آسک آئی ڈونٹ نو, اف یو ڈونٹ آسک آئی نو. مطلب ہے کہ میں ایز اے بلیف تو مانتا ہوں اس کو, لیکن ریزن سے اس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو کتنا بڑا یہ بلیسنگ ہے انسان کے اوپر کہ خدا کا جو تصور ہے صحیح. آپ سورہ جو 30واں پارے کی یہ سورہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ چھوٹی سورہ میں ایک ایسی بات کہی گئی جو کسی کتاب میں موجود نہیں. آپ کتابیں پڑھ لیے, کچھ کتاب موجود نہیں. میں نے مختلف مذہبوں کی کتابیں پڑھی ہیں, لیکن کسی کتاب میں اللہ کا, خدا کا, کریٹر کا کوئی بہت سے کانسیپٹ موجود نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اسلام جو اتنا پھیل رہا ہے, بہت ہی تیزی سے ہر ملک میں اسلام پھیل رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے مذہبوں میں جس خدا کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس سے انہیں تشفی نہیں ہوتی. ان کی روح کو, ان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا, ان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا. پھر جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو مائنڈ ایڈریس ہو جاتا ہے. میں نے بہت سے نو مسلموں سے ملاقات مجھے ہوئی, ان سب سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے اٹریکٹ کیا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو میجارٹی کا جواب یہ تھا کہ خدا کا کلیئر کٹ کانسیپٹ. ہم خدا کو مانتے تھے لیکن
کلیئر کٹ طور پر ہمارے مائنڈ میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ہم کنفیوژن میں مبتلا تھے. جب قرآن میں پڑھا ہم نے تو ہم کو خدا کا کلیئر کٹ کانسیپٹ ملا, تو ہم نے اسلام قبول کر لیا. میجارٹی کا جواب یہ تھا. تو بلیسنگ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو ہدایت چاہیے تھی, اس ہدایت کو رسول اللہ کے ذریعے سے ایک ایسے انداز میں دیا کہ وہ پریزرو ہے, ریشنلی انڈرسٹینڈیبل ہے. جو بھی تقاضے ہیں ہدایت نامے کے وہ سب وہاں موجود ہیں. اور پھر یہ کہ وہ جو تعلیمات ہیں دین کی, یہ مذہب کی, انسان چاہتا ہے اس کا اپلیکیشن پائے, اپلیکیشن. تو اپلائڈ وے میں اس کا کہیں بھی موجود نہیں تھا کوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ کرام کی زندگیاں, یہ اس کا اپلیکیشن ہے. جو تعلیمات ہم کو لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں, جب وہ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور صحابہ کرام کی زندگی کو, تو وہاں اس کا اپلیکیشن پاتے ہیں, یعنی اپلائڈ وے میں اس کو وہاں دریافت کرتے ہیں. تو ان کی روح پکار اٹھتی ہے کہ یہ ہے سچائی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں, اخباروں میں پڑھتے ہوں گے, میڈیا میں, کہ بہت تیزی سے دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, خود ویسٹرن ورلڈ میں. اگرچہ آج آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں جو اسلام کی امیج ہے بہت ہی نگیٹو امیج دی جا رہی ہے. میڈیا میں کوئی پازیٹیو امیج اسلام کی نہیں آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں بہت تیزی سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی روح چاہتی ہے اپنے کریٹر کو پانا. ان کی روح چاہتی ہے کہ اپنے لیے اپنا کوئی گول پانا. ان کی روح چاہتی ہے کہ پرپز آف لائف کو دریافت کرنا. یہ سب ان کی روح پکار رہی ہے, لیکن کسی کتاب میں ان کو یہ بات ملتی نہیں. اور یہاں جب پڑھتے ہیں تو یہاں بہت ہی واضح جواب مل جاتا ان کو. میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ وہ پڑھیے نیو ٹیسٹامنٹ, پرانا عہد نامہ. تو حضرت مسیح علیہ السلام بلا شبہ اللہ کے پیغمبر تھے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کتاب میں آپ پڑھیں گے تو کہیں لکھا رہے گا کہ جوزف سن آف گاڈ. نعوذ باللہ, حضرت مسیح جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے, جوزف سن آف گاڈ. لیکن اسی میں دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے, یعنی جیزس کرائسٹ سن آف, جو ایک وہ مانتے ہیں ایک یوسف, ایک جوزف کو, کہ حضرت مسیح ان کے بیٹے تھے. اسی ایک جگہ لکھا ہوا کہ مسیح خدا کے بیٹے تھے, ایک لکھا ہوا کہ مسیح یوسف کے بیٹے تھے. اسی کتاب میں دو اسٹیٹمنٹ. تو کیسے آدمی یقین کرے گا, کیسے مانے گا آدمی کہ ایک ہی انسان خدا کا بیٹا بھی ہو سکتا. ایک ہی انسان کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کا بیٹا بھی ہو اور وہی ایک اور اس کا بیٹا ہو, اس کا نام جوزف تھا. اس طرح کی بہت ہی زیادہ کثرت سے, یعنی سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بہت ہی کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے, کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اس لیے دوسری کتابوں سے انسان کو تسکین نہیں ملتی. تو انسان بائی نیچر چاہتا ہے سچائی, بائی نیچر چاہتا ہے کہ اس کا ایک مذہب ہو, بائی نیچر چاہتا ہے کہ وہ ایک اپنے کریٹر کو پائے. لیکن جب کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کو ملتا نہیں اس میں. اور پھر جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ چیز جس کو میری فطرت تلاش کر رہی تھی. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو, آپ نے نام سنا ہوگا ایک انگریز جس نے اسلام قبول کر لیا, یوسف اسلام, ابھی ماشاءاللہ زندہ ہیں وہ. تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ایک, آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک سنگر تھے, پاپ سنگر تھے وہ. تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی مذہب سے یا اسلام سے کسی چیز سے. ان کے بھائی ہیں, وہ گئے کیرو, وہاں کسی بک شاپ پر ان کو قرآن کا ٹرانسلیشن دکھائی دیا, انہوں نے خرید لیا. ایسی بس بطور شوق کے خرید لیا قرآن کا ٹرانسلیشن انگلش میں.
وہاں جب واپس آئے وہ تو انہوں نے ان کو اپنے بھائی کو وہ کتاب دے دی. انہوں نے پڑھا نہیں, اس کو شیلف میں رکھ دیا. اس کے بعد ان کو کیا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے, ہاسپٹلائز ہو گئے. جب وہ ہاسپٹلائز ہو گئے تو وہاں پر کریں کیا؟ تب اس وقت انہوں نے قرآن کو لے کر پڑھا. جب ہاسپٹل میں تھے وہ, تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں کا جو آتھر ہے وہ مجھ کو خطاب کر رہا ہے, خدا مجھ کو خطاب کر رہا ہے, ایھا الانسان ایھا الناس. تو ان کو بہت عجیب معلوم ہوا کہ یہ خدا مجھ کو خطاب کر رہا ہے, ایھا الانسان کہہ رہا ہے, ایھا الانسان. تو اور جو کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں, کسی کتاب میں انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہاں خدا ان کو خطاب کر رہا ہو. جیسے آپ بائبل کو پڑھیے تو بائبل میں ان کو ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ اے انسان, ایھا الانسان. یہ صرف قرآن میں ایسا ہے. تو ان کو بہت عجیب معلوم ہوا کہ خدا نے مجھ کو اس قابل سمجھا کہ مجھے خطاب کرے وہ. تو پھر انہوں نے پورا قرآن پڑھا. پورا قرآن پڑھنے کے بعد ان پر اسلام کھل گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ باوجود کہ میڈیا میں اسلام کی ایک نگیٹو امیج آ رہی ہے بار بار, آپ جانتے ہیں, لیکن انسان جو اپنی جو اس کی جو تلاش ہے, انسان جو ہے بائی نیچر ایک سیکر ہوتا ہے. یعنی ہر آدمی جو ہے پیدا ہوتا ہے سیکر کے روپ میں. اس کی فطرت میں انٹرووون ہے سچائی کی تلاش. تو وہ تو اس کو اکساتی ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ سچائی کیا ہے. تو اگرچہ میڈیا میں نگیٹو امیج اسلام کی آتی ہے, لیکن اپنی فطرت کو کیسے دبائے وہ, اپنی فطرت کی آواز کو کیسے دبائے وہ. تو اس کے تحت وہ پڑھتا ہے. ابھی دیکھیے ہم اللہ کے فضل سے ہم نے انگلش کا ٹرانسلیشن تیار کیا ہے جو بہت ہی ایسی زبان میں ہے کہ سب لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے, بہت پڑھے اور سمجھتا چلا جائے. تو دنیا بھر میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. سب جگہ سے خبریں ملنے کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو واقعی یعنی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے, اس میں جو باتیں ہیں بالکل سمجھ میں آ رہی ہیں, اور بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اس کو پڑھ کر. تو ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی ترجمے تقسیم کر رہے ہیں دنیا بھر میں. تو یعنی یہ ایک بہت انوکھی بات ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ میڈیا میں اسلام کی نگیٹو امیج دی جا رہی ہے, اس کے باوجود ہزاروں ہزار کے لوگ تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ انسان بائی نیچر ایک سیکر ہے, اس کی فطرت کے اعتبار سے وہ سیکر ہوتا, وہ مجبور ہے کہ سچائی کو تلاش کرے, وہ مجبور ہے کہ سچائی کو تلاش کرے. جیسے عرب میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, تو وہ کہتے ہوئے مر گئے کہ کاش ہم جانتے کہ خدا کون ہے تو ہم اس کے اوپر ایمان لاتے, اس کی عبادت کرتے. تو قرآن میں اس کا جواب ہے جو انسان کی جو فطرت پکارتی ہے, اس کا جواب قرآن مجید میں. اس لیے ساری دنیا میں لوگ اسلام قبول کر لیں. تو آخر میں عرض کروں گا کہ ہم کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آمین بنایا ہے. ہم آپ پیغمبر خاتم النبیین کے امتی ہیں, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو یہ پیغام پہنچائیں, اور دنیا جس سے آج انتظار کر رہی ہے جس چیز کا اس کو انہیں اس کا تحفہ دے سکیں. یعنی ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں تک پہنچائیں, قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں, اور یہ جو گائیڈنس اللہ کی طرف سے آئی ہے جو اب ایک محفوظ شکل میں موجود ہے اس کو ہر زبان میں پہنچائیں. یہی میری دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.